سوال کرنا چاہ رہے ہیں آپ سے محمد زبیر صاحب، میں آپ نے کافی بات جو ہیں وہ بڑی فیئر بات کرتے ہیں آپ موسٹلی، اور میں کبھی کبھی جو ہے وہ یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہوں کہ بہت کم لوگ ہیں اس طرح فیئر بات کرنے والے آج کل ہمارے ٹیلی ویژن کے اوپر بھی اور ہماری پولیٹیکل ارینا کے اندر بھی. بٹ تمام باتوں کی مطلب اب سچی باتیں ہو رہی ہیں، تو کیا آپ اس بات سے ایگری کرتے ہیں کہ جتنی بھی جو حیدر نقوی صاحب نے بات کی، سوال کیا کہ جتنی بھی سپیس جو ہے وہ لی تھی ہماری سیولین سائیڈ نے، اس کو انکروچ کروایا عمران خان نے، اور آج کے اگر سیولین جو سپریمیسی ہے یا سیولین جو اختیار کم ہوا ہے، تو اس کے سب سے زیادہ ذمہ دار، سب سے بڑے ذمہ دار، بلکہ اکلوتے ذمہ دار عمران خان صاحب بنتے ہیں. بالکل لگی لپٹی کے بغیر بتائیے گا. جی میں آنسر اگر آپ زبیر صاحب آپ جائیں رسا لے کے اور اڈیالہ ان کو پھانسی دے آئیں. جی صاحب وہ جواب دے رہے ہیں. میں اس کا جواب کیا جواب دینے ہیں؟ آپ کیا ڈسکشن کرانا چاہتے ہیں؟ I don't understand this. بالکل حسن ایوب، میں آپ کی بات سے 100% متفق ہوں کہ 2018 میں جس طرح سے پی ٹی آئی کی حکومت آئی تھی، وہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے اس کی بھرپور سپورٹ کی، اور تقریباً 3.5 سال میں سے 3 سال بھرپور سپورٹ کی، جو کہ عمران خان کو نہیں لینی چاہیے تھی وہ سپورٹ. پہلی بات اپنی سپیس دی سر، بٹ میں اس میں زیادہ الزام دیتا ہوں شہباز شریف صاحب کو یا نواز شریف صاحب کو، کیونکہ شہباز شریف کو تو نہیں، نواز شریف صاحب کو، کیونکہ وہ تو جنگ کی سویلین بالادستی کی لڑ رہے تھے. ہم جو آگے کھڑے تھے وہ کون سی جنگ لڑنے کھڑے تھے؟ سویلین بالادستی کی جنگ. کیا ہم حکومت میں پاور کی گیم کے لیے جنگ کر رہے تھے؟ نو، ہمیں تو کبھی نہیں بتایا تھا کہ ہم پاور کی جنگ لڑ رہے ہیں. ہمیں تو یہ بتایا تھا کہ یہ فائنلی سن 50 کی دہائی کے بعد ایک ایسی جدوجہد ہے جو اشر کرے گی ان سیولین سپریمیسی، اور جب ووٹ آف نو کانفیڈنس کا وقت آیا تو آپ نے سارا رول بیک کر دیا. بات یہ ہے کہ عمران خان نے تو اس وقت بالکل اس کو آپ قصوروار ٹھہرائے، لیکن اب کون ہے اور 2022 سے کون ہے؟ وہ کون سی ایک شق ہے آئین میں جو کہ اسٹیبلشمنٹ نے کہا ہو اور یہ انہوں نے نہ چینج کی ہو؟ مجھے ایک بتا دے. پہلے کہتے تھے نا تعیناتی ہو جائے گی فیض حمید کی، تو پھر خطرہ یہ تھا کہ آئین کو بگاڑ دیا جائے تھا. ابھی کچھ آئین میں بچا ہے 2022 سے لے کے ابھی تک کوئی آئین میں بچا ہے؟ جو بچا تھا آئینی ترمیم میں بہت کچھ بچ گیا. اب تو کانسٹیٹیوشن کورٹ سے ہماری آ گئی ہیں ماشاءاللہ سے. اچھا غلام حسین صاحب، اب یہ جو معاملہ ہے، عرفان صدیقی صاحب نے بھی یہ کہا کہ پہلے ان کا بیان میں سنوا دوں. ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ مذاکرات کو آگے بڑھاتے وقت تھوڑی دیر کے لیے ہم پی ٹی آئی کی نشستوں پہ بیٹھ جایا کریں ذہنی طور پر، اور ان کی کیفیت کا ادراک کیا کریں، احساس کیا کریں، اور تھوڑی دیر کے لیے وہ ہماری نشستوں پہ بیٹھ جایا کریں روحانی طور پر، ذہنی طور پر، فکری طور پر، اور ہماری مجبوریاں یا ہماری جو کچھ کیونکہ وہ بھی حکومت میں رہے ہیں نا، ہم ایک دوسرے کی مشکلات کو، ایک دوسرے کی حدود کار کو اور ایک دوسرے کے جذبات کی شدت کو سمجھیں گے تو بات آگے چلے. تو چودھری غلام حسین صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب ہوں، صدیقی صاحب ہوں، وہ بڑے واضح انداز میں یہ بتا رہے ہیں کہ بھیا وہی مانگیں جو ہم آپ کو دے سکتے ہیں. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ رائٹ اور رانگ کی بیسس پر اگر آپ رائے بنائیں گے تو پھر کبھی شرمندگی نہیں ہوگی، نہ یہاں نہ اگلے جہاں. تو آپ نے جب ایک سیدھا ڈاکہ مارا ہے اور اس پر کہہ رہے ہم ان کو آج یہ بھیک مانگیں گے تو اعجاز کو ہم پیش کریں گے. وہ کل بھیک منگی تھی نواز شریف نے، شہباز شریف نے، شجاعت نے، بے نظیر نے، انہوں نے پروڈکشن آرڈر جاری کرانے کا کیا تھی. لیو اٹ یار، کس طرح کی باتیں کر رہے ہو، کس دنیا میں رہ رہے ہو؟ یو ہیو لاسٹ. اب آج مطالبوں کی میں کہہ رہا ہوں، یہ کمیٹی یا نو کمیٹی، یہ مطالبے ماننے جانے ہیں، یہ مطالبے ماننے جا رہے ہیں. اٹ از میٹر آف ٹائم اونلی. جسٹ ویٹ. دے لیں جتنی سزائیں دینی ہے، جو کرنا کر لو، بٹ دیئر ٹائم از اپ.